السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ مریم کی آیت نمبر 11، 12 اور 13 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا۔ پس وہ اپنی قوم کی طرف مسجد سے باہر نکلے تو انہیں اشارے سے کہا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہو۔ ایک دن حضرت زکریہ علیہ السلام اس جگہ سے باہر نکلے جہاں وہ نماز ادا کیا کرتے تھے، اور لوگ محراب کے پیچھے انتظار میں تھے کہ آپ علیہ السلام ان کے لیے دروازہ کھولیں تو وہ داخل ہوں اور نماز پڑھیں۔ جب حضرت زکریہ علیہ السلام باہر آئے تو آپ علیہ السلام کا رنگ بدلا ہوا تھا اور آپ گفتگو نہیں فرما سکتے تھے۔ یہ حال دیکھ کر لوگوں نے دریافت کیا کیا حال ہے؟ آپ علیہ السلام نے انہیں اشارے سے کہا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہو اور عادت کے مطابق فجر و عصر کی نمازیں ادا کرتے رہو۔ اب حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے کلام نہ کر سکنے سے جان لیا کہ آپ کی بیوی صاحبہ حاملہ ہو گئی ہیں۔ آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت عطا فرما دی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد جب آپ علیہ السلام کی عمر 2 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے یحییٰ کتاب توریت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور اس پر عمل کی بھرپور کوشش کرو، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت عطا فرما دی تھی جب کہ آپ کی عمر شریف 3 سال کی تھی۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کامل عقل عطا فرمائی اور آپ کی طرف وحی کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی قول ہے، اور اتنی سی عمر میں فہم و فراست اور عقل و دانش کا کمال خوارق عادات یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ حاصل ہو تو اس حال میں نبوت ملنا کچھ بھی بعید نہیں۔ لہذا اس آیت میں حکم سے نبوت مراد ہے، اور یہی قول صحیح ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے حکمت یعنی توریت کا فہم اور دین میں سمجھ بھی مراد لی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ میرے بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، جب انہیں بچپن کی حالت میں بچوں نے کھیلنے کے لیے بلایا تو آپ علیہ السلام نے ان بچوں سے کہا، کیا ہم کھیل کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور یہی ہم سے مطلوب ہے۔ جب نابالغ بچہ اس طرح کہہ رہا ہے تو اس بندے کا قول کیسا ہونا چاہیے جو بالغ ہو چکا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں پیدا کیے جانے کا اصلی مقصد یہ نہیں کہ ہم کھیل کود اور دنیاوی عیش و لذت میں اپنی زندگی بسر کریں، بلکہ ہماری پیدائش کا اصلی مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اسی چیز کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ مومنون آیت نمبر 115 میں،
تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ پھر سورۃ زاریات آیت نمبر 56 میں ارشاد ہے، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کرے۔ اللہ تعالی ہمیں فضول اور بیکار کاموں اور اخروی تیاری سے غافل کر دینے والے امور سے بچنے اور ہمیں اپنی اطاعت و عبادت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 13 میں ارشاد ہے، اور اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی دی، اور وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی 3 صفات بیان فرمائی ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف سے نرم دلی عطا کی اور ان کے دل میں رقت و رحمت رکھی تاکہ آپ علیہ السلام لوگوں پر مہربانی کریں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرنے کی دعوت دیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے انہیں پاکیزگی دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پاکیزگی سے طاعت و اخلاص مراد ہے، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پاکیزگی سے مراد عمل صالح ہے۔ نمبر 3، وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والا تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہت گریہ وزاری کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے رخسار مبارک پر آنسوؤں سے نشان بن گئے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نرم دلی اور رحمت ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمائی، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی اور امت پر شفقت و رحمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران آیت نمبر 159 میں، تو اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 128 میں ارشاد ہے، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کمال درجے کی نرم دلی، امت کی بھلائی کی حرص اور مسلمانوں پر شفقت اور رحمت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنی طرف سے انہیں پاکیزگی دی، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران آیت نمبر 164 میں، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اس آیت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ اس مناسبت سے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوف الہی کی 3 روایت بیان کی جائیں گی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں تم سب میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا اور خوف کرنے والا ہوں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازہ میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے اور اتنا روئے کہ آپ کی چشمان اقدس سے نکلنے والے آنسوؤں سے مٹی نم ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا، اے بھائیو، اس قبر کے لیے تیاری کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب آندھی اور بادل والا دن ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کا رنگ متغیر ہو جاتا، اور آپ کبھی حجرے سے باہر تشریف لے جاتے اور کبھی واپس آ جاتے۔ پھر جب بارش ہو جاتی تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ بادل اللہ عز و جل کا عذاب نہ ہو جو میری امت پر بھیجا گیا ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔